بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک بات، میں نے جب پچھلی ویڈیو میں نوشادر کا تیل کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی تو جو میں نے کہاوت آپ کے سامنے پڑھی تھی روغن ملے مبارک والی، انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں اس کہاوت کا جو راز ہے وہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسے جاننا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے مس ہو جائے تو آپ میرے چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نوٹیفیکیشن آپ پر پہنچ جائے گا اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ آپ آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 43 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں نیند اور موت کے وقت روح کے قبض کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو نیند اور موت کو آپس میں ایک دوسرے مختلف کرتی ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ ان میں متماثل کیا چیزیں ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تو ہر کسی کا مشاہدہ ہے، ہم ہر روز سوتے ہیں جاگتے ہیں، اگر تکلیف ہوتی تو کوئی بھی انسان سو نہ سکتا۔ لیکن موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ایک انسان پر موت وارد ہوتی ہے تو اسے 300 تلوار کے زخم سے لے کر 1000 تلوار کے زخم تک تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ واضح فرق ہے کہ نیند کے وقت جب روح قبض ہوتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب نیند کے وقت انسان سوتا ہے تو اس کی کون سی روح قبض ہوتی ہے، اور جب موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو وہ کون سی روح ہے، جب وہ ایک ہی روح ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایک نیند کی حالت میں قبض روح میں تکلیف نہیں ہوتی، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا وہ ایک طرح کی کیفیت نہیں ہے، ایک طرح کی روح نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ روحیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ روح ہے جو نفخت فیہ من روحی ہے، اور ایک وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو وَإِذَا سَوَيْتُهُ والی روح جو ہے وہ نفخت فیہ من روحی والی روح اور سویتہ والی روح۔ قرآن شریف کی یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ موت اور نیند میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، اور مماثلت یہ ہے کہ جب ہم اس روح کو روک لیتے ہیں تو اس پر موت وارد ہو جاتی ہے، اگر اس کا وقت نہیں آیا ہوتا تو اس کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی روح اور اس کے جسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ذرا بھی جسم کو چھوا جاتا ہے یا آواز دی جاتی ہے تو روح فوری طور پر اپنے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جو روح موت کے وقت نکلتی ہے
اس وقت مردے کو جتنا مرضی ہلایا جائے، جتنی مرضی آوازیں دی جائیں، وہ روح واپس نہیں لوٹتی۔ جب یہ چیزیں اپنے سامنے آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا، اور ساتھ میں علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرتے وقت 300 تلوار کے زخم سے لے کر تلوار کے 1000 زخم تک تکلیف ہوتی ہے، جبکہ نیند کے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ جب نیند کے وقت تکلیف نہیں ہوتی تو ہماری وہ روح قبض کی جاتی ہے جو کہ ہمیں سمجھاتی ہے، ہمیں علم دیتی ہے، ہمیں پہچان کراتی ہے، اور وہی روح جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں خواب دکھلاتی ہے اور مختلف مناظر دکھاتی ہے کہ وہی پہچان کی روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی والی وہ روح ہوتی ہے۔ اور موت کے وقت جو روح قبض ہوتی ہے وہ اذا سوایتہ والی روح ہوتی ہے، یعنی وہ تبھی روح ہوتی ہے جو اس جسم کو زندگی کو بحال رکھتی ہے۔ نیند کے وقت وہ جسم جو جسم کی زندگی کو بحال رکھتی ہے وہ قبض نہیں ہوتی، صرف نفخت فیہ من روح والی روح قبض ہوتی ہے، لیکن موت کے وقت سوایتہ والی روح جو ہے وہ قبض ہوتی ہے، تو اس کی قبض ہونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جسم کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ وہ روح جسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو اس وقت جو اس کی روح قبض ہوتی ہے معاف کیجیے گا، وہ جو طبی روح ہوتی ہے جو جسم کو زندگی دیتی ہے وہ روح قبض نہیں ہوتی، اور موت کے وقت جو جسم کو زندگی دیتی ہے وہ روح قبض ہوتی ہے۔ لہذا جسم ہمارا مردہ ہو جاتا ہے، وہ میت کہلانا شروع کرتا ہے، جبکہ سوئے ہوئے آدمی کو کوئی بھی میت یا مردہ نہیں کہتا۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موت کے وقت انسان بے خبر ہوتا ہے، اسی طرح نیند کے وقت بھی وہ بے خبر ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی مماثلت ہے، اس کی وجہ سے چھوٹی بہن کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن شریف جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دونوں کی روح قبض کی جاتی ہے، نیند کے وقت بھی روح قبض کی جاتی ہے اور موت کے وقت بھی روح قبض کی جاتی ہے، لیکن دونوں روحیں مختلف ہیں۔ جو نیند میں روح قبض کی جاتی ہے وہ پہچان والی روح ہے، نفخت فیہ من روح والی روح ہے، اور جو موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے وہ سوایتہ والی روح ہے، یعنی وہ جسم کو جو روح زندگی دیتی ہے وہ روح ہوتی ہے، اور اسی کے روح کے نکلنے سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے ہر حصے سے وہ روح نکالی جاتی ہے اور جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم چند قدم آگے بڑھتے ہیں۔ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ جسم جو قبر میں دفن کیا گیا تھا اس میں زندگی نہیں ہے، اس کا جسم جو تھا اس کی جسم کو زندگی دینے والی روح وہ قبض کر لی گئی تھی، لہٰذا اس کا جسم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز سن سکے۔ اب رہی وہ بات کہ جب انسان کو میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے اس میں روح کو واپس ڈال دیتے ہیں۔ جب واپس ڈال دیتے ہیں تو وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، لیکن میری علم کے مطابق میں نے جہاں تک کوشش کی مجھے تو کہیں یہ نہیں ملا کہ جب وہ فرشتے اس جسم میں دوبارہ روح ڈالتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ وہ نکالی جاتی ہو، میں نے نہیں پڑھا۔ اگر وہی زندگی والی روح جو جسم کو زندگی دیتی ہے وہ روح دوبارہ ڈالی جاتی ہوئی تو کبھی بھی انسان کا جسم ختم نہ ہوتا بلکہ وہ محفوظ رہتا۔ اس وقت جو روح ڈالی جاتی ہے وہ نفخت فیہ من روحی والی روح ہوتی ہے، جو پہچان والی روح ہوتی ہے اور اسے پہچان عطا ہوتی ہے، جس کے بعد فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں اور وہ روح انسانی بدن میں ہی رہتی ہے۔
وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح نیند کی حالت میں وہ روح اپنے جسم سے الگ ہو کر چلی جاتی ہے کہ وہ میت کے ساتھ بھی اس کے بدن میں رہے، بلکہ وہ الگ ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے جو میں نے یہ تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے وہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جو کہ ہمارے من نزاع کا باعث بنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مردہ سنتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں سنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر اس زاویے کو سامنے لا کر دیکھیں گے تو بہت جلدی سے اور آسانی کے ساتھ یہ معاملات سارے کے سارے طے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد والا جو حصہ ہے، اس کے بعد کی جو منزل ہے، اس کے بارے میں میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے سامنے وہ بھی حقائق رکھوں گا کہ عالم برزخ اور عالم دنیا میں جب عالم دنیا سے وہ آدمی عالم برزخ میں جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے، اس عالم کی کیفیت کیا ہے، اس عالم کی کیفیت کیا ہے۔ یہ جو عالم بشریت ہے اس کے حقائق کچھ اور ہے اور عالم برزخ کے حقائق کچھ اور ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے صرف یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ جو نیند کے وقت قبض روح ہوتی ہے وہ اور روح ہوتی ہے، اور جو موت کے وقت قبض روح ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جو روح واپس لوٹائی جاتی ہے وہ یہ جسم کو زندگی بخشنے والی روح نہیں ہوتی، بلکہ وہ روح ہوتی ہے جو نفخت فیہم من روحی ہے اور پہچان والی روح ہوتی ہے، وہ مردے میں دوبارہ لوٹائی جاتی ہے، جس کے بعد وہ پہچان کر جواب دیتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، میں صرف وہ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کچھ جان ہے۔ ان کو ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ میں آپ کو منانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سوچنے اور سوال پیدا کرنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ آپ سوال کریں تاکہ آپ دین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ سوال ہی علم کی بنیاد ہے اور سوال ہی علم ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے اور ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔